کلپ نمبر 457۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 سے 90 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئک لهم الخیرات وأولئک هم المفلحون۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیت میں جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا، اور اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جذبہ جہاد بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں دونوں خرچ کر دیں۔ آیت اعد اللہ لہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، جنتی اپنی اپنی جنت کے پورے مالک ہوں گے، وہاں صرف مہمان کی طرح بغیر ملکیت کے نہ ہوں گے، البتہ ان کی خاطر تواضع مہمانوں کی سی ہوگی۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ترجمہ، اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور عذر کرنے والے دیہاتی آئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد سے رہ جانے کا عذر پیش کرنے کے لیے دیہاتی آئے۔ ضحاک کا قول ہے کہ یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی۔ انہوں نے سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہمارے بیوی بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال سے خبردار کیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔ عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا۔ وقعد، اور بیٹھے رہے۔ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہے۔ یہ منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ ان بد نصیبوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ بولا۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ عز و جل سے جھوٹ بولا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے کافروں کو ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ان منافقوں میں سے جو کھلے کافر بن جائیں انہیں دنیا میں قتل و غارت کا عذاب ہوگا، یا ان منافقوں میں سے جو آخر دم تک کفر پر قائم رہیں انہیں آخرت کا دردناک عذاب ہوگا۔